باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین فلنترنا علیہ صلوات یہ مجلس مخصوص ہے مرگ جمع سال حمزہ رضوی ابن محمد حسین رضوی علی احمد رضوی ابن علی حسین علی شہزاد ابن مسعود حسن علی امام ابن مسعود حسن تمام مرحومین کی سال ثواب کے لیے مجلس ہے. دعا کیجیے کہ پروردگار کو درجات عالیہ عطا فرمائے اور اس موذی مرض سے عمومی طور پر مسلمانوں کو اور بالخصوص مومنین کو محفوظ رکھے. جو بے روزگار عطا فرمائے، ہر مومن کی پریشانی کو دور فرما. کیونکہ مصائب میں شہزادہ اکبر کی مصائب ہے، اس لیے شاید دعا کی گنجائش نہ ہو. جن کے خالی جھولیوں میں جو حاجات ہیں پروردگار شہزادے کے صدقے ان کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر. سامعین محترم، میں نے پچھلی جمعرات میں گزارش کی تھی، میری اوقات اتنی نہیں ہے، لیکن جو بر صغیر کی شیعت ہے اس کے بنیادی عقائد پر جو حملے ہو رہے ہیں، میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ممبر ہے مجلس حسین کا، یہ دفاعی ممبر ہے. یہاں سے حملے نہیں ہوتے، یہاں سے ہونے والے حملے کا دفاع کیا جاتا ہے. اور یہ حملے دو چیزوں پہ ہوتے ہیں، یا فضائل آل محمد پہ ہوتے ہیں یا عزاداری حسین پر حملے ہوتے ہیں. اس ممبر کی بنیادی ذمہ داری عقائد پر ہونے والے حملے کا دفاع کرنا ہے. مولا کائنات کا ایک قول ہے، جب قول کو اس پس منظر پہ دیکھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. جب یہ نہ پتہ لگے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، یعنی جب حق و باطل کی پہچان اتنی مشکل ہو جائے کہ پہچانا نہ جائے کہ حق کے روپ میں باطل ہے یا باطل کے روپ میں حق ہے، تو مولا کیا فرماتی ہے؟ حق پر لگنے والے تیروں پہ نظر رکھو، باطل کی طرف سے آنے والے جو تیر ہیں ان پہ نظر رکھو، جہاں یہ لگیں گے وہ حق ہے. کتنا مشکل کام بتایا ہے کہ باطل کی تیروں پہ نظر رکھو، جہاں لگیں گے وہ حق ہے. اب چاہے وہ علی کی فضیلت پہ لگے تو وہ حق ہے، چاہے وہ عزاداری کی فضیلت پر لگے تو وہ حق ہے. جو جہاں جہاں باطل کے تیر لگیں. مشکل سی مجلس ہے آج، میں بھی تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہوں، لیکن مجھے یہ مشکل منزل حل کرنی ہے. آج پہلے اعتراض کا جواب ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں دفاعی ممبر ہے. یہ رب کہتے ہیں علی کو مجتمع، ان سے نہ ملا کرو، یہ علی کو رب کہتے ہیں. بس توجہ رکھیے، بزرگان میں شب ہے آج اس ہستی کی، اس کی طرف میں جاننا چاہتا ہوں. ایک لمحے کو مولا کائنات کا ذکر چھوڑ دیں. کیا خوبصورت شعر پڑھا ہے محسن جعفری نے. یہ تو خدائے سخن انیس کو بھی پیچھے چھوڑ گیا. کوئی نہیں بولے گا کیا خدائے سخن انیس کا خطاب. خدائے فن صادقین ہم روحے والے جانتے ہیں، اس پر آج تک کبھی اعتراض نہیں ہوا. اس کو براہ راست خدا کہہ رہے. انیس خدائے فن ہے، صادقین خدائے فن ہے، خدائے سخن ہے، اس پر اعتراض نہیں. اچھا بزرگان گرامی، یہ اردو آئیے میرے ساتھ بولیے گا. ایک دعا ہم کرتے ہیں، رب ہمہما کما ربیانی صغیرا. بار الہ ہمارے والدین کو ایسے پال جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا. قنوت میں پڑھتے ہیں نا، یعنی تشہد میں تو آپ کو اعتراض ہے، قنوت میں تو پڑھ سکتے ہیں نا. بولیے میرے ساتھ بزرگان گرامی، آج مجھے ذرا مشکل سی. رب ہمہما کما ربیانی صغیرا، میرے والدین کو بڑھاپے میں ایسے پال جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا. تو ان کا ویسے پالنے والا بن جا جیسے وہ ہمارے بچپن میں پالنے والے تھے. ترجمہ بہت احتیاط کے ساتھ کرو. اللہ کا ایک لقب ہے رب ارباب، جو ارباب کا رب ہے. میں بالکل اردو زبان کی بات کر رہا ہوں. رب ارباب، بہت سے ربوں
کا جو رب ہے وہ اللہ ہے. تو بزرگان گرامی جو رب ارباب ہے وہ کوئی رب تو ہے جن کا وہ رب ہے. امام رضا علیہ السلام کا امام رضا علیہ السلام کے القاب میں جا کے دیکھ لیجئے گا عیون الاخبار میں، جہاں اور بہت سے لقب ہے، ان میں ایک لقب ہے رب السریر. سریر کہتے ہیں اس تخت کو، اس پائے تخت پر جس پر حکومت کرتے ہیں. کائنات کا جو پائے تخت ہے اس کا رب امام رضا علیہ السلام ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری شیعت کی بنیاد ہے. ہم دعا کرتے ہیں نماز میں، رب ہمہما کما رب یعنی صغیرہ، اے پالنے والے ان کو ایسا پال جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا. میں دعا کروں گا اس کی کیفیت اور ہوگی. علامہ شہنشاہ نقوی صاحب دعا کریں گے اس کی کیفیت اور ہوگی. علامہ حافظ تصدق صاحب کہیں گے اس کی کیفیت اور ہوگی. ولی فقی صاحب کہیں گے اس کی کیفیت اور ہوگی. امام حسن کہیں گے اس کی فضیلت اور ہوگی. امام حسین کہیں گے ان کی فضیلت اور ہوگی. کیا بتائیے یہ دعا علی نہیں کہتے ہوں گے؟ بار الہ بار الہ میرے والدین کو پال جس طرح انہوں نے ہمیں پالا ہے. ابھی ایک منزل اور آگے ہے، سمجھ رکھیے گا. یہ دعا کرتے ہوں گے نا جب آپ مولا کائنات کی نماز پڑھتی ہیں، تو کہیے کہ مولا کائنات کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی تو دعا کرتے ہوں گے نا. آپ اپنے والد کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو علی اپنے والد کے لیے دعا نہیں کر سکتا کہ بار الہ ان کو بھی ویسے پال جیسے انہیں نے ہمیں بچپن میں پالا. چلیے والد کے لیے دعا ہو سکتی ہے. یہی دعا جب رسول کرتے ہوں گے دعا کیا کرتے ہوں گے؟ اس کو میں تھوڑا سا الٹ دیتا ہوں. مولا کائنات دعا کرتے ہوں گے کہ میرے والد کے بڑھاپے میں ان کو اس طرح پال جو جس طرح یہ بچپن میں پالتے تھے. رسول کی منزل میں دعا بدل دوں گا، جس نے مجھے بچپن میں جس طرح پالا ہے. اب یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے نا بزرگان نام. میں نے کہا ذرا مشکل سی منزل ہے، واہ واہ وہیں سے آئے گی جہاں جہاں ہمارا میری فریکوینسی مل رہی ہوگی. بزرگان نہ بھی آئے تو کوئی ایسی حال نہیں. اب یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. رب کا مطلب ہے پالنے والا. مظفر بھائی جانتے ہیں ہمارے ہندی میں لفظ ہے پالن ہار. پالن ہار جو بھی پال رہا ہے اسے پالن ہار کہتے ہیں. اے دو جگ کے پالن ہار، اللہ پالنے والا ہے. رب عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پالنے والا. جو بھی کیفیت ہے. یہ کہاں سے آپ نے سوچ لیا کہ یہ علی کو رب کہتے ہیں اس لیے یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ غالی ہے؟ علی کو تو ہم رب کہتے ہیں نا. علی جس کو رب کہہ رہا ہے اس کا نام ابو طالب ہے، اشرف ہے نا. یہ دعا مانگتے ہوں گے لیکن بولیے گا ویسا جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں تو یہ مولا کائنات بھی مانگتے ہوں گے. اچھا یہی دعا وہ بی بی بھی مانگتی ہوگی، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. بنے رہا میرے والد کو اس طرح پال جس طرح اس نے مجھے بچپن میں پالا. ایک منزل اور آگے جانا چاہتا ہوں. نصیریت کی حدوں کو چھوتی ہوئی منزل ہے. حدوں کو کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ نصیری کے اوقات کیا ہے کہ وہ کسی راسخ العقیدہ شیعہ کے فتووں کی خواب بھی دکھا سکے. یاد رکھیے گا یہ اعتراضات کیے اس لیے جاتے ہیں. مجھے اعتراض کرنے والوں پہ اعتراض نہیں، اس لیے کہ وہ تو دے پیٹ فار اٹ. ان کا تو یہ مشغلہ ہے، ان کا تو یہ پیشہ ہے. جہاں پہ یہ تیر لگ رہے ہیں مجھے ان سے شکایت ہے. ذرا سے ایسی آواز آئی ساری باتیں چھوڑ کے اپنی تہذیب کو، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ان سے مت ملنا، ان سے مجلس نہ پڑھوانا، یہ علی کو رب کہتے ہیں. ایک منزل اور آسان کر، کہیں پہلے بھی کہا ہوا ہے. جہاں آپ نے کہا یہ علی مذہب، فوراً حصے حقیقت بیدار ہو جائے گی کہ پہلے سلام کرنا چاہیے. سوچ کر بتائیے گا، میں پہلے بھی کہا ہے، اس گھر میں بھی بڑے آتے ہیں، چھوٹے کہتے ہیں آداب. کبھی کسی بڑے نے کہا ہے کہ پہلے سلام کرنا چاہیے؟ اگر کہا ہے تو مجھے بتائیے. بزرگ آئے، چھوٹے نے کہا آداب، انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا جیتے رہیے. کبھی اعتراض ہوا کہ پہلے تو سلام کرنا چاہیے؟
نہیں، اور کوئی منزلیں چھوڑ دیں. فوج یہاں بیٹھی ہوئی ہے، فوج کے لوگ ہیں، وہ جو سلوٹ کرتے ہیں اپنے باس کو، انہیں کہیے گا کہ سلوٹ نہ کیا کرے، سلام کیا کرے، کہ دیکھیے آپ کا کورٹ مارشل نہ ہو جائے تو میرا نام شکیل اختر نہیں ہے. اس لیے وہاں اعتراض نہیں، آداب کہنے پہ اعتراض نہیں، تسلیم کہنے پہ اعتراض نہیں. سن لیجئے، یہ آداب و تسلیم اس بر صغیر کی تہذیب کا حصہ ہے، اور صاحب شریعت کے ماننے والوں مجتہدین کی ایجاد کی بھی چیز ہے. دیکھیے کتنی احتیاط بر صغیر کی تہذیب کو سمجھ لیجیے. یہاں صرف مسلمان نہیں بستے، ہندو بستے، عیسائی بستے. یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں السلام علیکم یہ سنت، جواب یہ مستحب ہے، جواب وعلیکم السلام یہ واجب ہے. تو جب آپ کسی ہندو کو کہیں گے السلام علیکم تو کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ ہندو کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ کی سلامتی بھیج رہے ہیں اس کے اوپر، اور جب وہ کہے گا وعلیکم السلام تو اس کی دعا آپ قبول کریں گے؟ بنیادی اصول ہے نا. تہذیب نے ملک تقسیم ہو سکتا ہے، تہذیب تقسیم نہیں ہو سکتی. تہذیب نے راستہ نکالا. کہنا کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ایک بول چال کا لفظ ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام. مسلمان مسلمان سے کہہ سکتا ہے، مومن مومن سے کہہ سکتا ہے، لیکن ہندو مسلمان سے نہیں کہہ سکتا. اس کے لفظ کو بدل دیے، کہا تو السلام علیکم کے بجائے تم کہو آداب. آداب کا کیا مطلب ہے؟ جو مورل ویلیوز ہیں جو معاشرے میں ہیں وہ کہو. وہ کہے گا جیتے رہو. وعلیکم السلام کا بھی یہ مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو. بزرگ کہیں گے جیتے رہو. مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، شریعت کا بھرم بھی رہ جاتا ہے. اس پر کبھی اعتراض نہیں. مگر جہاں آپ نے کہا یا علی مدد، وہاں اعتراض. وجہ آج میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، اب یہی کروں گا جملات آہستہ آہستہ مجمع کم ہوتا جائے گا، مجھے اپنی بات کہنے میں آسانی ہوگی. تو یہ رکھیے، آداب کہنے سے نہ نسب کھلتا ہے نہ حسب کھلتا ہے. تسلیم کہنے سے نہ کلیجے پہ چوٹ لگتی ہے نہ عقیدے پہ ضرورت پڑتی ہے. جو کچھ کہے اس سے سلام کہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. جہاں آپ نے علی یا علی مدد کہا، جواب دینے کے لیے دل کا خوش ہونا ضروری ہے نا. وہی جواب دے گا جس کا دل خوش ہوگا. تو جہاں آپ نے یا علی مدد کہا، اگر سامنے وہ نہیں ہے جسے خوش ہونا چاہیے تو اس کے پاس سوائے اعتراض کے اور کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا. یا علی مدد کا استعمال نہیں، استعمال دیکھیے. گھر یہاں داخل ہوئے آپ، وہ جو ہمیشہ گلے ملنے والے لوگ تھے، انہوں نے کسی نے کو نہیں ملائی، کسی نے دور سے جھک کر سلام کیا. اس پر اعتراض نہیں کرتے. یہ پہلے کب تھی؟ یہ آپ کے باپ دادا کب کرتے تھے؟ اگر میں پوچھوں کہ آپ کے باپ دادا کو نہیں ملاتے، بولیے گا میرے ساتھ، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا. ماسک پہننے کے بعد چہرہ پہچانا جاتا ہے، مسکراہٹ آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے. جب آپ کو نہیں ملاتے ہیں تو کبھی پوچھا ہے کہ آپ کو نہیں کیوں ملاتے ہیں؟ آپ کے باپ دادا کو نہیں ملاتے تھے؟ فوراً کہیں گے جیسے حالات ہو ویسے تقاضے بدل جاتے ہیں. تو بزرگان گرامی، جب کونی ملانا قبول ہے تو ہاتھ ملانے سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر یا علی مدد کہہ دیجئے. کم سے کم یا علی مدد کونی ملانے سے تو افضل ہے. دور سے اچھا، کونی ملانے کے لیے بھی فاصلہ کم ہونا چاہیے. یا علی مدد کہنے کے لیے فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلا فصل ہونا چاہیے. آپ یہاں سے کہیں 100 میل سے گزرنے والا اگر سن رہا ہو تو وہاں سے ہاتھ اٹھا کے جواب دے دے گا، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا نا. تو اب بنیادی سوال جو اٹھایا ہے کہ جیسے حالات ہو ویسے سانچے میں ڈھل جانا چاہیے. اجتہاد کہتے کس کو ہے؟ ان موضوعات کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا. اجتہاد کہتے کس کو ہے؟ کبھی ان پر اعتراض نہیں. اعتراض یہ ہے یہ علی کو رب کہتے ہیں، ان کو نہ پڑھوائیے گا، یہ علی کو رب کہتے ہیں. اچھا، پہلے کبھی بھی نہیں کہتا تھا، آج کہہ رہا ہوں. پہلے میں نے آج تک کسی تقریر میں کہا کہ میں علی کو رب مانتا ہوں، اس لیے کہ جس کا رزق جس در سے ملے وہ اس کا رب ہے. میں ایک منزل آگے لے جاتا ہوں. مجھ سمیت علامہ اقبال کو بھی وہی سزا دیجیے جو مجھے دیجیے گا. علامہ اقبال بغیر داڑھی والا علامہ، پہلی سزا کہتے ہیں نا علامہ اقبال. اس کا شعر سنیے: جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. قمبر
خدا ہے جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے، وجہ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ یہاں لفظ رزق پہ اعتراض کیوں نہیں ہے؟ اقبال کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ رزق تو اللہ دینے والا ہے۔ وہ تو کہتا ہے جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی۔ اقبال بھی کمال کا شاعر، اس نے بھی نام نہیں لیا، اس نے بھی نام نہیں لیا، اس نے بھی اشارہ کیا جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی۔ پلنے میں اور ملنے میں کیا فرق ہے؟ کہیں سے آپ کو ایک چیز مل گئی، ایک دفعہ مل گئی، ختم ہو جاتی ہے۔ ماں بچے کو پالتی ہے، ایک دفعہ نہیں پالتی، ساری زندگی پالتی رہتی ہے، چاہے بچے کی عمر کوئی ہو جائے۔ تو اقبال کہتا ہے مجھے ایک دفعہ رزق نہیں ملتا، جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی، وہیں سے ملتی ہے روزی مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ تو وہ خزانہ ہے کیا؟ اقبال قمبر کی روح کہاں پلتی ہے؟ یا تو کہیے کہ اللہ پالتا ہے۔ اب قمبر سے سن لیجئے، یہ خطبہ ہے، دیکھیں میں اتنی خاموشی اختیار کرنا میں تھک جاؤں گا۔ جناب قمبر کا خطبہ ہے مولا علی کی شان میں، دو حوالے سے۔ اس کی تلوار وہ ہے جس کی دو کونے، یہ وہ ہے جو دو مشرقین کا ولی ہے۔ پورا خطبہ ہے جس میں دو چیزوں کو ملایا ہے۔ وہ اس قمبر کے بارے میں بس ایک بات کا سن لیجئے تاکہ آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے۔ قمبر کا استعمال کا لفظ اقبال نے کیوں استعمال کیا؟ بوزر کیوں نہیں کیا؟ سلمان افضل ہے یا نہیں؟ سلمان کو کیوں نہیں کہا؟ بوزر کو کیوں نہیں کہا؟ مقداد کو کیوں نہیں کہا؟ مسم کو کیوں نہیں کہا؟ قمبر کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ قمبر مزاج شناس ہے، اور مزاج شناس کے لیے ایک واقعہ بہت ہے ہمیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ کہیں سے مالک غنیمت اونٹوں پہ لدا ہوا آیا اور اس کے بعد ساحل نے سوال کیا مولا مجھے خیرات دے۔ میں بار بار کہتا ہوں اس ساحل کو پہچانیے، یہ روز کا ساحل نہیں ہے، یہ اس وقت آتا ہے جب ساحل کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ مانگنا کیا ہے، اور وہ ایسی چیز مانگتا ہے کہ مجھے مولا خیرات دیجیے۔ مانگ مولا سے رہا ہے، مولا نے کہا قمبر ساحل کو خیرات دو۔ قمبر مزاج شناس ہے۔ قمبر کا مولا مال غنیمت صندوقوں میں، کا صندوق دے دو، کا مولا صندوق اونٹ پہ ہے، کا اونٹ سمیت دے دو، کا مولا اونٹ قطار میں ہے، کا پوری قطار دے دو۔ مزاج شناسی سمجھیے گا۔ جب یہاں تک وہ پہنچے نا، ایک دفعہ قمبر نے وہ لگام جو تھی وہ چھوڑ دی۔ کسی نے پوچھا قمبر کیا کر رہا ہے؟ کہا تو میرے مولا کے ابرو کا اشارہ نہیں دیکھ رہا، سخاوت کا دریا بہ رہا ہے۔ ایسا نہ ہوئے کہ کوئی کہے کہ لگام جو ہے قمبر کے ہاتھ میں ہے اور مولا خیرات میں قمبر کو بھی دے دے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا پورا اردو ادب، ہمارا پورا اردو ادب 90% زبان کا اردو ادب ختم ہو جائے گا اگر آپ نے بنیادی عقیدے پہ حملہ کیا۔ یاد رکھے گا، میں سلام کرتا ہوں شہنشاہ نقوی صاحب جنہوں نے حقیر کی زبان سے آپ کیا سمجھیں گے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکنیکلی صحیح ہے، جب ٹیکنیکلی صحیح ہے تو عقیدت بھی صحیح مان لیجیے۔ ٹیکنیکلی اس لیے جب صاحب امامہ و دستار یہ کہیں تو وہ مستند بن جاتی۔ کہا ہے نا فیس بک پہ آپ دیکھتے ہیں تو میں نے بھی دیکھا ہے، ان سے میں نے پوچھا بھی کہتے ٹیکنیکلی یہ لفظ ہے۔ عقیل الغربی صاحب وہ بھی اس مسلک کے آدمی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ انیس کو خدائے سخن کہہ سکتے ہیں، انیس خدا سخن کا خدا ہو سکتا ہے، تو علی ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ معنی سمجھ لیجیے، پریشان نہ ہوئیے۔ اب میں گفتگو ختم کر رہا ہوں تاکہ مزاج برہم نہ ہو۔ جس کے ذہن میں جو شے ہے اس کی سزا ملے گی، جو ذہن میں سمجھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ میرے ذہن میں علی کو رب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم علی سے مدد مانگتے ہیں، علی سے رزق مانگتے ہیں، علی سے علم کا رزق مانگتے ہیں، علی سے ساری چیزیں ہم جعلی مدد کہہ کے مدد ہی مانگتے ہیں نا، کچھ نہ مانگے مدد تو مانگتے ہیں۔ جب مدد وہ دے رہا ہے تو علی رب ہے، لیکن کون سا رب ہے؟ علی وہ رب نہیں ہے جو رب اکبر ہے۔ علی کی ذات کا شکریہ ادا کیا کیجیے ساری دنیا۔ ایک دفعہ درود پڑھیں بزرگان مذہب۔ دیکھیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، قارون ہے، ہارون ہے، مامون ہے، جو بھی ہے اس طرح قبیل کے لوگ، انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی کہ ہمیں خدا مانو، خزانے کے منہ کھول دیے کہ ہمیں خدا مانو۔ لوگ قتل ہونا گوارا کر لیا، لوگوں نے خزانے کو ٹھکرا دیا،
خدا نہیں مانا. ایک کہہ رہا ہے میں خدا نہیں ہوں اور اس کو ماننے پہ تلے ہوئے ہے کہ تم خدا ہو. مزاج سمجھ لیجیے. خدا کی قسم اگر علی اور ایک منزل آگے بڑھاؤ, شاید پہلے بھی بات کی ہوئی, قرآن جا کے پڑھیے گا حضرت ابراہیم کی امت کا جب بت توڑے اور کلاڑے کو بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا, قصۃ الانبیاء میں جا کے پڑھیے. تو قوم آئی وہ جو ابراہیم کی امت تھی, اس نے کہا یہ بت کس لیے توڑے. دیکھیے بہت باریک منزلیں ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ, حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کس نے توڑا. علی نے حضرت ابراہیم نے کہا یہ جو بڑا بت جس کی گردن میں کلاڑی لٹک رہی ہے, ابراہیم نے بت توڑے, حضرت ابراہیم نے کلاڑی کو بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا. بولیے گا بزرگان گرامی, نبی ہے نا, معصوم ہے, کیا اس نے بت توڑا تھا؟ ابراہیم نے توڑا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے توڑا ہوگا. نبی کہہ رہا ہے اس بت نے توڑا ہوگا. قوم کہہ رہی ہے یہ تو ہل نہیں سکتا تو توڑے گا کیا. پتہ لگا بعض جگہ بتوں کو سمجھانے کے لیے مثال بھی ایسی دی جاتی ہے کہ اس میں کم سے کم بت شکنی کا عنصر ضرور ہے. قوم نے کہا کہ یہ تو ہل نہیں سکتا تو توڑ کیا سکتا ہے. کہ جو اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ تیری مدد کیا کرے گا. اب اس کو جملہ سنیے گا کہ اچھا ابراہیم تو اپنے خدا کو منوانا چاہتا ہے نا, تو ہم تیرے خدا کو اس وقت مانے, اس زمانے کی بات ہے جب وہ مشرق سے آفتاب کو پلٹا دے, یعنی ناممکن کو ممکن کر دے. جو مغرب سے آفتاب پلٹا ہے وہ خدا ہے. ابراہیم کی امت کے لوگ نعوذ باللہ ختم تو نہیں ہو گئے ہوں گے نا, وہی امت چل کر آئی ہے رسول کی امت تک. سینہ در سینہ ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے. میرے دادا جان پانی پت میں ان کا باغ تھا اور وہ شکار کھیلا کرتے تھے اور وہ انہوں نے یہ چھڑی مجھے دی, یہ گھڑی ان کی دی ہوئی ہے. جب یہ کہانی سینہ در سینہ چل سکتی ہے تو یہ کیوں نہیں چل سکتی؟ خدا وہ ہوتا ہے جو مغرب سے آفتاب پلٹا دے. خدا وہ ہے جو مغرب سے آفتاب پلٹا دے. ابراہیم نہیں کر سکے بزرگان گرامی, اس لیے نہیں مانا انہوں نے. ابراہیم کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں بعد میں کوئی فخر ابراہیم نے یہ کام کرنا ہے. اگر ابراہیم پلٹا دیتے, پلٹا کے بتا دیتے کہ یہ لوگ میرے رب نے میرے رب کی مرضی سے پلٹا دیا, نہیں پلٹایا, چھوڑ دیا. اس امت کا کوئی نہ کوئی فرق رسول کی امت تک پہنچا ہوگا. سینہ در سینہ کیا چیز آ رہی ہے, علی کی دور تک پہنچا ہوگا. خدا وہ ہے جو آفتاب کو پلٹا دے. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ وہ ہے جو مردے کو زندہ کر دے. مردہ سامنے لایا جاتا تھا, وہ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے کیا کہ قم بإذن اللہ, 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتے تھے قم بإذن اللہ, اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. اللہ کی مرضی سے نہیں, اللہ کے اذن سے. توجہ رکھیے گا, اذن کو سمجھ لیجیے گا. وہ زندہ کرتے تھے, اس لیے وہ خدا ہے. تو کیا عیسائیت کی کوئی نہ کوئی فرق پہنچا ہوگا نا, اور کہیں پہنچا نہ ہو, موبائل میں تو پہنچا ہوگا نا. جو جانتا ہے خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ کر دے. اچھا بزرگان گرامی, اب یہ دونوں صفتیں ہیں. مولا کائنات نے آفتاب پلٹایا یا نہیں پلٹایا؟ خدا آپ کو کربلا لے جائے, کربلا سے جہاں داخلہ ہوتا ہے وہی مسجد رب 16 جگہ پہ مسجد رد شمس ہے جہاں مولا نے آفتاب کو پلٹایا ہے. کربلا میں تو ہے نا آفتاب کو پلٹایا. اب اگر ابراہیم کی امت کا کوئی فرد کہانی سینے میں لے کر بیٹھا ہو کہ رب وہ خدا وہ ہے جو آفتاب کو پلٹا دے. عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا اور یہ بتایا. عیسیٰ کھڑے ہو کے کہتے تھے قم بإذن اللہ. اس نے دیکھا کہ ایک فرد ہے, ایک شخص ہے جو مردے کے سامنے کھڑا ہو کے کہتے ہیں قم بإذنی, میرے اذن سے زندہ ہو جا. تو اب بتائیے اگر کہانی سینہ در سینہ چل رہی ہے تو علی کو خدا کہنا چاہیے نا. ابراہیم کی امت کو بھی اور عیسائی کی امت کے بھی علی کا شکریہ ادا کیا کرو. علی نے آفتاب پلٹانے کے بعد, علی نے مردہ زندہ کرنے کے بعد خاک پہ سجدہ کر کے کہا خدا میں نہیں ہوں, خدا وہ ہے جسے یہ علی سجدہ کر رہا ہے. کیا یہ ہماری بنیادی عقائد کا حصہ نہیں ہے؟ مرثیہ پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں. جو چیز نظم میں اچھی لگتی ہے اگر کوئی خطیب بیان کرنا شروع کر دے تو جھن کیوں ہوتی ہے؟ عقیدہ تو بدل نہیں سکتا. جب نظم میں بیان کرتے ہیں, کہے تو پوری رات میں وہ اشعار سنا سکتا ہوں جس میں پورا اردو ادب بھرا پڑا ہوا ہے. شیخ پڑھا محراب حرم میں, ویتقمین شیخ پڑھا محراب حرم میں برسوں دگانا پڑتا رہے. شیخ پڑھا محراب حرم میں برسوں دگانا پڑتا رہے. سجدہ اسی تیز چلے گا ان سے ہو تو سلام کرے.
بچوں کو سمجھا رہا ہوں، بڑوں کو تشریح نہیں کر رہا، غالب ندی میں دوست، دوست کے دوست سے، غالب ندی میں دوست، دوست کے دوست سے آتی ہے بوئے دوست، جو جس کا دوست ہو اس سے دوست کی خوشبو آتی ہے، اگر دوسرا مصرع غالب نہ کہتا تو غالب مر جاتا، غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ہے بوجراب میں بوجراب کی بندگی کر رہا ہوں لیکن مشغول حق ہوں۔ اس پہ غالب پہ فتویٰ کیوں نہیں لگتا، اقبال پہ فتویٰ کیوں نہیں لگتا؟ ایک قدم اور آگے بڑھیے، قمر جلالی 4 مصرے ہیں، اگر آپ تک پہنچ جائیں، شاید پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا۔ مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر، مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر، بیعتی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر، ہے نا، اس پہ داد دیں گے، کیا خوبصورت شعر کا ہے، اللہ کے گھر کو بڑا گھر۔ چلیے ایک اور باتیں یاد آتی جا رہی ہیں، ختم بھی کرنا ہے۔ اردو زبان بولنے والے جو کوئی ہے زبان جس میں اللہ کے گھر کو گھر نہ کہا جاتا؟ کبھی سنا ہے کسی حاجی سے، دراز ریش والے، دراز قامت والے حاجی ہے، گلے ملے گا مبارک، اب تو ہر گلے نہیں ملے گا، دور سے مبارکباد دیں گے، کہ کیا ہوا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے میں اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ کبھی اس کی اصلاح کیجئے کہ اللہ کا گھر نہیں ہوتا، اسے کہ اللہ کے مکان کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ اصلاح ان کی بھی تو کیجئے نا، وہ تو اکثریت میں آپ کو مل جائے گی۔ وہ جب تبلیغ کرنے آپ کے دروازے پہ آئے شام کو تو سر جھکا کے ان کی تبلیغ نہ سنیں، ان کی تبلیغ سر جھکا کے سن لیں گے، علی والوں کی تبلیغ نہیں سنیں گے۔ بزرگان گرامی، جب وہ تبلیغ کرے سر جھکا کر تو ان سے پوچھے گا کہ اللہ کا گھر کیا ہوتا ہے، مکان کیوں نہیں کہتے؟ وہ فوراً کہیں گے ریاض خیر آبادی کا شعر ہے، ریاض، دیکھیں میں حافظے میں شعر آ رہا ہے، ریاض خیر آبادی کا شعر سن لیجئے کہ کعبہ سنتا ہوں کہ گھر ہے بڑے داتا کا ریاض، کعبہ سنتا ہوں کہ گھر ہے بڑے داتا کا ریاض، زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا۔ کسی سے آپ نے سنا ہو، طارق جمیل سے لے کر جو آپ کے پسندیدہ ہے، ان سے کہیے اللہ کا مکان کیوں نہیں کہتے؟ اب آئیے بر صغیر کی تہذیب کی طرف، مکان اور گھر میں فرق کیا ہے؟ ابھی زندہ ہے، افتخار ہے، ان سے پوچھ لیجیے گا۔ میرے خدا داد تو دیتے ہیں نا، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ کبھی اس پر افتخار عارف تک تو ہاتھ پہنچ سکتا ہے، اس کو بلا کر پوچھئے کہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ پتہ لگے جب مکان کسی کی وجہ سے گھر بن جائے تو مکین خود بخود معتبر ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں اللہ کا اور مکان اور گھر میں فرق کیا ہے؟ اس گلی میں کوئی گھر خالی ہوگا، فلاں مکان خالی ہے، اسے کرائے پہ لے لیں، اس گھر میں جعفری صاحب رہتے ہیں، پتہ لگا خالی کمرے کو، خالی گھر کو مکان کہتے ہیں، اور کوئی جب مکین رہ رہا ہو تو اسے مکان نہیں کہتے، گھر کہتے ہیں۔ میری ماں یہ آواز میری سننی ہوگی، ان سے پوچھیے گا جملہ، اے بیٹا گھر کو خالی نہ چھوڑنا، یہاں پر جن بھوت کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ پتہ لگے جب گھر خالی ہو تو جن اور بھوتوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ جب عام مسلمان گھر خالی نہیں چھوڑتا کہ جن بھوتوں کا گھر قبضہ ہو جائے گا تو اللہ اپنا مکان کیسے خالی چھوڑ سکتا ہے؟ علی کو پیدا کرنا، کعبے میں علی کو بھیجنا علی کی مجبوری نہیں ہے، کعبے کی مجبوری ہے، یاد رکھیے گا۔ ناصر عباس شہید کو درجات بلند پر، حامد سلطانی اور ناصر عباس ایک ساتھ جب وہ اہل سنت سے شیعہ نہیں ہوئے تھے، ان کی زبانی یہ ویڈیو پہ موجود ہے، کہتے ہم حج کرنے گئے، کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھنے لگے تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ نہیں، علی کی جائے پیدائش فلاں گلی میں، اور ایک تیر کا نشان بنایا ہوا بورڈ لگا ہوا ہے کہ علی کی جائے پیدائش گلی میں، انہیں پتا ہے علی کی پیدائش جائے گلی میں، نبیوں کو نہیں پتا تھا۔ ناصر عباس کہنے لگے میں نے سوچا ان سے کیا الجھوں، ویسے بھی بدوؤں سے الجھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے میں ہٹ گیا، وہ جو ابھی شیعہ نہیں ہوا تھا نا، شیعہ ہونے جا رہا تھا، اس نے کہا اچھا علی یہاں نہیں پیدا ہوئے؟ کہا ہٹ میرے سامنے سے، جس گھر کی طرف اشارہ تھا اس کی طرف کر کے نیت باندھی۔ کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا ہم کعبے کو سجدہ تھوڑی کرنے آئے، ہم تو علی کے خانے کو سجدہ
الزام جوش پہ لگائیے. کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. ہمارے اردو زبان کا کمال دیکھیے. کعبے کو زچا خانہ علی کہتے ہیں. 90% ادب ہے, پھر کہہ رہا ہوں, محسن سے پوچھ لیجیے جو ادب ہے. 90% ادب میں یہ تذکرہ ہے زچا خانہ علی. وجہ کیا ان کو اردو نہیں آتی یا ان کا عقیدہ خراب ہے؟ انہوں نے زچا خانہ کیوں رکھا؟ ذہانت دیکھیے, بر صغیر کی عزاداری کی ایک ایک چیز پر ہر فن کے ماہرین کی محنت ہے. اعتبار بازار سے نہیں خریدا ہوا عقیدہ ہے. ہر شعبے زندگی نے اس پر اپنی محنت کی ہے, ایک ایک چیز پر. تو مجھے رکھیے گا یہ ایک دو درود پڑھ بات کو یہاں ختم چھوڑ دوں گا, دھولی رہ جائے گی. کعبے میں بت تھے یہ تو مانتے ہیں, اور حضرت زاہد صاحب کی زبان میں کہوں گے 3 طرح کے بت تھے. کچھ کھڑے تھے, کچھ جڑے تھے, کچھ اڑے تھے. زاہد صاحب کو جملے کچھ اڑے تھے. 3 طرح کے بت تھے. ایک دو ضرور پڑھو گانے میں. 3 طرح کے بت تھے, کچھ کڑے تھے, کچھ اڑے تھے, کچھ جڑے تھے. یہ بتائیے کعبہ پاک تھا یا نہیں تھا؟ بت تھے تو نجس تھا, اس وقت سجدہ نہیں تھا. سجدہ کب ہوا؟ علی سے پہلے ولادت کا, علی سے پہلے امامت کا انتظام نہ تھا, ادب رسول کا, خالق کا احترام نہ تھا. نماز ہوتی بھی واجب تو کس طرح ہوتی, خدا کا گھر تو بنا تھا مگر امام نہ تھا. تمام سارا شاعری کا دے رہا ہوں, میں جدید شاعروں پہ نہیں آ رہا, میں بھی قدیم روایتی شاعروں میں جو بزرگ آپ کو سناتے ہیں. حاصل جسم سے جان اسی آن نکل جاتی ہے, کر کے تدفین کا سامان نکل جاتی ہے. یا علی کہنے سے مومن کو تو ملتا ہے سکون, اور منافق کی وہی جان نکل جاتی ہے. ایک پرانے لوگ جانتے ہیں, مشیر کاظمی ایک بہت مشہور شاعر ہے, فلمی دنیا کے لوگ جانتے ہیں. محسن نقوی سے پہلے ان کے بند مشہور ہیں. مصطفیٰ زیدی کا شعر, غالب کا شعر, سب کو چھوڑ دیجیے. برادران اہل سنت کا شاعر 2 شعر سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو. ظفر شریف مولائی, ان کا تعلق اہل سنت سے, میں سناتا رہتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ میں جانتا ہوں در بوتراب سے ہٹ کر جناب خضر بھی ڈھونڈے تو راستہ نہ ملے. اس پہ تو آپ داد دیتے ہیں. حکیم احسن خان ایک شاعر ہے, بہت بڑا نام ہے. عبد الپروین نے ان کی بہت ساری غزلیں تصوف کے انداز میں گائی. ان کے شعر سنیے. الزام یہ ہے کہ جب رسول کا قد دراز تھا, علی کا قد چھوٹا تھا. اس شاعر کی نظر شب ہجرت پہ گئی. شعر سنیے. ہجرت آقا نے ثابت کر دیا انسان پر, ہجرت آقا نے ثابت کر دیا انسان پر, قد امامت کا نبوت کے برابر چاہیے. اس پر اعتراض نہیں, اعتراض شاعری پر اعتراض کریں کہ شاعری حرام ہے شاعری حرام, قرآن کی آیت سے بیان کرتے ہیں. لیکن استثنائی کیفیت کیا ہے؟ یہ شاعر ہیں, یہ خیالات کی وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں, یہ حرام ہے. مگر وہ شاعر جو حق کی دعوت دیتے ہیں, منکرات سے روکتے ہیں, خدا کی قسم اگر یہ مجلس اذان نہ ہوتی تو تہذیب سمجھ نہیں آتی. توجہ رکھیے. یہ جو شاعری اب سلام نوحے مرثیے منقبت کی شاعری ہے, کبھی اس سے کوئی بھٹکا ہے؟ بھڑکے بہت سے لوگ ہیں, بھٹکا کوئی نہیں. پورا ایک کتاب چھپی ہے القما کے ساحل پر, 450 صفحے کی کتاب ہے, افتخار سے لے لیجیے گا. اب تک بر صغیر کے لوگوں نے جس پر شعر کہے ہیں وہ سب اس میں جمع کر دیے. ایک کتاب کا نام ہے نوائے صوفیہ, اہل سنت نے چھاپی ہے. حضرت ابو طالب حسان کے زمانے سے لے کر آج تک جن جن شاعروں نے شعر کہے ہیں مولا علی کی شان میں, اس کو جمع کر دیا اہل سنت. ان میں ایک شاعر نسیم امروئی, اتنا تو جانتے ہیں. شعر سناؤں 4 مصر نسیم امروئی. اگر نسیم امروئی نہ ملے تو کسی امروئی والے کو پکڑ لیجیے گا بعد میں. شعر سنیے, نسیم امروئی کا شعر ہے. دانا
سکوت میں ہے کہ اللہ کیا کہیں. دانا سکوت میں ہے، جیسے آپ سکوت میں، دانا سکوت میں ہے کہ اللہ کیا کہیں. مشکل کشا یا خلق کا، خیبر کشا یا خلق کا مشکل کشا کہیں. ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو حق کے سبا کہیں، وہ حق اگر کہیں تو نصیری خدا کہیں. پھر سنیے، دانا سکوت میں ہے کہ اللہ کیا کہیں. میرا شعر نہیں ہے، مجھے نہ بول کے دیکھیے، نصیب امروہی کا شعر. دانا سکوت میں ہے کہ اللہ کیا کہیں، خیبر کشا یا خلق کا مشکل کشا کہیں. ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو حق کے سبا کہیں، ہم حق اگر کہیں تو نصیری خدا کہیں. شعر سنیے گا، بیت سنیے گا، اٹھائیے گا بیت. لاش اٹھانے میں اور بیت اٹھانے میں فرق ہے. دانا سکوت میں ہے کہ اللہ کیا کہیں، خیبر کشا یا خلق کا مشکل کشا کہیں. ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو حق کے سوا کہیں، ہم حق اگر کہیں تو نصیری خدا کہیں. ہم نامے کبریا ہے خدا کا ولی علی، ہم نامے کبریا ہے خدا کا ولی علی، چاہے خدا خدا کو ہو چاہے علی علی. چلیے امروہے سے اختلاف ہوگا، لکھنؤ والوں کو، دلی والوں کو امروہے سے اختلاف ہوگا. آخری دلیل پیش کر رہا ہوں، بس میں تھک گیا ہوں. دلیل سننے کے لیے ہوتی، داد دینے کے لیے نہیں ہوتی. نہج البلاغہ کا پہلے شاعر کا نام ہے، شرح کرنے والے کا نام ہے ابن حدید. رحمۃ اللہ زندگی دے، اس نے اس کو نوحے میں ڈال دیا. ابن حدید نہج البلاغہ کا شرح کرنے والا پہلا فرد ہے. اس کا شعر سنیے. حالیون بشرم کیفا بشر ربہم فی تجلی بظہر. ہاں علی بشر ہے، لیکن کیسا بشر، جس سے خدا کی تجلی جھلکتی ہے. ابن حدید ہے بزرگان. نہج البلاغہ تو پڑھتے ہیں، کبھی شاعر کے بھی عقیدے کو دیکھ لیں. پاکستان میں رہتے ہیں، کبھی خواب دیکھنے والے کا بھی عقیدہ دیکھ لیں. آخری حوالہ دے کر آپ کو بس زحمت تمام کر رہا ہوں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری اردو ادب میں، جس کی اب زبان بولتے ہیں. مشکل کشا، مشکلوں کو حل کرنے والا. اللہ کو مشکل کشا آپ کہتے ہیں. پورا اردو ادب اٹھا کے دیکھیے، مشکل کشا کا مطلب دو لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے پرانے لوگ، جناب امیر اور مشکل کشا. اس کا مطلب ہے مولا علی. اس کی کوئی اور مراد نہیں. امیر المومنین سے مراد کوئی اور مراد نہیں ہے. مشکل کشا اردو زبان کے بہت سے محاورے ہیں. اے مشکل کشا ہماری مشکل کشائی کر. جتنی بڑی مشکل ہوتی ہے اتنا بڑا کشا چاہیے ہوتا ہے. سمجھ رکھیے گا. ناد علی مظہر العجائب. خیبر میں علی نے، رسول نے آواز دی. کس کو؟ ناد. بہت سی باتیں، نا کا لفظ ہے حرف ندا، پکارنے کو کہتے ہیں. رسول خیبر میں اللہ کو نہیں بلا رہا. ناد علی مظہر العجائب. حدیث یہ جو ناد علی ہے یہ خیبر کا تحفہ ہے، یاد رکھیے گا. اذان میں علی کی شہادت غدیر کا تحفہ ہے اور ناد علی خیبر کا تحفہ ہے. وہاں پہ کلا فتح ہوا تھا، یہاں کفر کا کلا فتح ہوا ہے غدیر میں. یہ دونوں ہمیں، اور زہرین اور مغربین جو آپ ملا کر پڑھتے ہیں، یہ تحفہ ہے. بنیادی عقیدے کی بات کر رہا ہوں، ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں کر رہا. زہرین پوچھیے کبھی یہ مغربین کیوں ملا کے پڑھتے، زہرین کیوں ملا کے پڑھتے، الگ الگ کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھی جا سکتی تو پڑھ لیں. جلوس کو روک کے آپ زہرین پڑھتے ہیں یا ظہر پڑھتے ہیں؟ مغربین پڑھتے ہیں نا. یہ کیوں ملا کے پڑھتے ہیں؟ اللہ نے تو حکم نہیں دیا. اگر اللہ نے حکم دیا تو سب کو دیا ہوتا. غدیر کی نشانی ہے. زہرین پہلی دفعہ ملا کر غدیر کے میدان میں پڑھی گئی ہے. میں پوری غدیر نہیں پڑھنا چاہتا. مغربین سفر کے دوران پڑھی گئی ہے. یہ تحفہ مومنوں کو دے دیا. تسبیح فاطمہ، یہ جو آپ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یا تسبیح فاطمہ کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ نماز میں شامل ہے، پڑھتے ہیں نا. بغیر تسبیح کے نماز پڑھ کے دکھائیے. اس تسبیح فاطمہ کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں نا. تو اس وقت کیوں نہیں اعتراض ہوتا کہ نماز کے اندر جناب سیدہ کی تسبیح کیوں پڑھتے ہیں؟ اردو زبان میں لفظ ہے میں تیرے نام کی تسبیح کر رہا ہوں، میں تمہارے نام کی تسبیح کر رہا ہوں. تو جب فاطمہ کی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے تو علی کی تسبیح کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ الجھن کیا ہے؟ بس الجھن یہ ہے کہ ہم اپنی تہذیب سے ختم کر رہا ہوں. اتنی سب باتیں کبھی کی نہیں ہے اور نہ آئندہ کروں گا. آخری وہ بھی علی جعفری کے گھر کا سہارا لے کر ہم اپنی تہذیب سے ہٹیں. کسی کو دیکھ کر کسی کی تہذیب کو اپنانے کے لیے ہمارے اردو میں محاورہ ہے، کبا چلا ہنس کی چال
یہ بھی ختم ہو گیا بزرگان کا. جب آپ دوسروں کی چال چلیں گے تو اپنی چال بھول جائیں گے. ہمارے زبان میں ایک ایک لفظ اس لیے ایک ایک لفظ پر محنت ہے، اور یہ عام لوگوں نے نہیں کیا، یہ مجتہدین کے قبیلے نے کیا. غفران معاف پر صغیر سے جن کا تعلق ہے، جو لکھنؤ سے لوگ جانتے ہیں، علامہ نقل صاحب کے بڑے بزرگ، یہ ان کے وہاں سے یہ نکلا ہوا ہے، یہ لفظ ہے. یہ وہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. ٹھوکر لگتی ہے یا علی مدد کہتے ہیں ہمارے لوگ عراق، وہاں جب یا علی مدد کہتے تھے وہ پہلے ہنستے تھے، وہ تو یا علی مدد نہیں کہتے، اب پورا عراق یا علی مدد کہتا ہے. وہ پاکستانی کو دیکھ کر کہتے ہیں یا علی مدد ہے. یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. یا علی مدد یہ لفظوں کا کرشمہ سازی ہے. یا علی مدد یہ ہماری تہذیب کا، بس ختم کرو. ہماری تہذیب علی کی ولایت کو بیان کرنے کے جتنے فن استعمال ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کیا گیا، اور ادب ان میں سب سے بڑے فن ہے. خطابت کا تعلق زبان سے ہے، بیان کا تعلق زبان سے ہے، نظم کا تعلق زبان سے ہے، مرثیے کا تعلق زبان سے ہے. اگر آپ زبان سے ان لفظوں کو نکال دیں گے تو گونگے کہلائیں گے، شاید نہیں کہلائیں گے بزرگان گرامی. اسی لیے افسوس ہوتا ہے نظم میں ہر چیز برداشت ہو جاتی ہے اور خطابت میں برداشت نہیں ہوتی. بات برداشت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ پوچھیں کس چیز سے. میں یہاں بیٹھا ہوں، میں اللہ کو اللہ سمجھتا ہوں، علی کو رب ان معنوں میں کہتا ہوں جن معنوں میں میرے والدین میرا رب ہے. میرا باپ میرا رب ہو سکتا ہے تو علی رب نہیں ہو سکتا. ایک تو ہم اس کے ضرور پڑے بس بزرگان گرامی اللہ سلامت رکھے. آج اس رب کا یوم ولادت ہے جو علی کا رب ہے، جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے. اے محمد، ہم نے تمہیں یتیم پالا، ہم نے تمہیں پناہ دی، ہم نے تمہیں ناتواں پایا، ہم نے تمہیں تونگر بنا دیا. ابو طالب کی گود میں پڑے. بس 3 بند ہیں، نسیم امروہی کے اور مصائب کے. شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، نبی کو حق کا ایک انعام ہے. پھر شاعری ہے، پھر وہ شاعری ہے، پھر نسیم امروہی کی شاعری. نبی کو حق کا ایک انعام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. نبی کو حق کا ایک انعام ہے ابو طالب، حریم وحی میں الہام ہے ابو طالب. حرم ہے کعبہ تو احرام ہے ابو طالب. جو چن کے لائے یہ غنچے وہ پھول ہو جائے، پھر ان کی گود میں پل کر رسول ہو جائے. شعر سنیے گا، شعر کا مزہ لیجیے. چلیے ایک لمحے وہ غصہ چھوڑ کر شعر کا مزہ لیجیے. پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب، مدد خدا کی بشکل مدد ابو طالب. شعر مصرع اگر پہنچ گیا تو پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب، مدد خدا کی بشکل مدد ابو طالب. نبی کی ڈھال دم جد و قد ابو طالب، نشانہ ختم رسول اور زد ابو طالب. پیمبری کی بلاؤں کے رد ابو طالب، مدد خدا کی بشکل مدد ابو طالب. نبی کی ڈھال دم جد و قد ابو طالب، نشانہ ختم رسول اور زد ابو طالب. بیعت سنیے گا. جہاد ان کا ہے پس منظر جہاد علی، علی ہے بعد میں ان کے یہ پہلے ناد علی. حضور ان کا بڑا احترام کرتے تھے، حریم وحی سے تنظیم عام کرتے تھے. پھر اردو گھرانے کی بات کر رہا ہوں. رسول ان کا بڑا احترام کرتے تھے، حریم وحی سے تنظیم عام کرتے تھے. سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے تھے، انہیں نماز سے پہلے سلام کہتے تھے. رسول ان کا بڑا احترام کرتے تھے، حریم وحی سے تنظیم عام کرتے تھے. سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے تھے، انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے تھے. میں سنیے گا، اگر نبی کسی کافر کو یوں سلامی ہے تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے. یہ ہماری تہذیب ہے. جہاں ہم فضائل بیان کرتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. وہاں جب غم کی کوئی صورت آتی ہے، کون سی ایسی صورت ہے جو کربلا میں نہیں ہے؟ ہمارے یہاں دعا دی جاتی، خدا کرے کوئی ماں جوان بیٹی کی موت نہ دے. شریعت کے جملہ سن لیجیے. اور کا بیٹا اور کے ساتھ میدان میں آیا، اذن لیا مولا سے، جنگ کی، گھوڑے سے گرا. ادھر گھوڑے سے گرا، خود تیزی سے پہنچا کہ بیٹے کی لاش اٹھا کر آئی. ابھی قریب پہنچا تھا، شانے پہ ایک ہاتھ آیا. اٹھ کے دیکھا مولا حسین کا. کہا ہو تمہیں میرے نانا کی شریعت کا پتہ ہے؟
जवान बेटे की लाश पर बूढ़ा बाप नहीं आता है। बुजुर्गान गिरामी जुमला सुनिएगा, उनको क्या कहा, तुम्हें मेरे नाना की शरीयत का नहीं पता, जवान बेटे की लाश पर बूढ़ा बाप नहीं आता। जब अली अकबर गिरे है ना, हुसैन लाश पर जा रहे थे, ज़ैनब खैमे से निकली नहीं, लेकिन जानती थी कि जवान बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये वो शहजादा है जो गाजी भी है और शहीद भी। मसाइल की मंजिलों से पहले गुजारिश कर दूं, ये वो वाहिद शहजादा है जो गाजी भी है और शहीद भी है। गाजी वो है जो मैदान से लड़कर सलामत वापस आए, शहीद वो है जो मैदान में गिर के शहीद हो जाए। अली अकबर जब मैदान में गए ना, रुखसत इमाम, एक मुश्किल वक्त है, अली अकबर रुखसत पढ़ना बहुत मुश्किल था, बस किसी तरह रुखसत लेकर घोड़े पे बैठे तो हुसैन सुलझना की पे सर रखकर इंतजार कर रहे थे। मैंने खैमे का पर्दा देखा, 17 दफा खैमे का पर्दा उठता था और मकसद का जुमला सुनिए, जब अली अकबर बाहर आते थे कोई दामन पकड़ लेता था। अगर ये एहसास आप पर जाग गया है ना, जब बराबर के कद का आदमी रोकता था तो वो शाना पकड़ता है, जब कोई छोटा बच्चा रोकता है तो वो दामन पकड़ता है। खुदा जाने अली अकबर जब जाते थे कभी सकीना दामन पकड़ ले, दामन पकड़ के रोक लेते। अली अकबर बाहर आए, बाप को मुंतजिर पाए, मुझे पूरे मसाइल पढ़ने दीजिए। करीब आए, कहा बेटा आ गए। अजीब जुमला है, मैं मसाइब के बाद में जुमला अर्ज कर दूं। हमें शहजादी ने उसूल बनाए बताया है। इमाम से एक सवाल किया था ना कि बेटा ये बताओ, खैमों में आग लग गई, जल कर मर जाए या बेमखनौ चादर हुसैन के मातम को निकल जाए? हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, या जल के मर जाए या हुसैन का मातम गली बाजारों में करे। ये उस सानिया ज़हरा का दिया हुआ जुमला है। जब कहा ना कि बाबा आप मेरा इंतजार करें, कहा हाँ बेटा आओ मैं तुम्हें सवार करूं। अली अकबर को सवार किया, मकसद का जुमला है। 18 बरस का सन है अली अकबर, सरापा पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अब्बास जैसा सीना चौड़ा, शबीह पैगंबर था। हुसैन ने सवार किया, तकल्लुफन सवार किया होगा ना, शाना पकड़ा होगा, अली अकबर सवार हो गए। इमाम ने अली अकबर को शाना पकड़कर घोड़े में बिठाया। जी जुमला है, शायद सुनिएगा, जाते हुए शाना पकड़कर घोड़े में बिठाया, लाते हुए गुंजना का सहारा दिया, आओ मेरी मदद करो, अली अकबर को खैमे तक ले जाओ। शाना पकड़ के घोड़े में बिठाया, अली अकबर रुखसत हुए। जब आगे गए ना, अली अकबर को महसूस हुआ जैसे कोई पीछे दौड़ता हुआ। अली अकबर ने घोड़े को रोका, मुड़ के देखा हुसैन ने दोनों हाथ अपनी कमर पे रखा हुआ है और उसी खत पे दौड़ते हुए आ रहे हैं। अली अकबर घोड़े से फौरन उतरे, बाबा मैं आपको खुदा हाफिज के आया हूं। खुदा किसी बाप को जवान बेटी की मौत न दिखाएगा। अजीब जुमला है, बोल कहा बाबा मैं आपको खुदा हाफिज के आया हूं। हुसैन ने अजीब जुमला कहा बेटा क्या आया हो, लेकिन अगर तुम्हारा कोई जवान बेटा होता, एक मंजिल को पीछे की तरफ ले जाता हूँ। मैं पूरा मकसद नहीं पढ़ रहा, एक मंजिल को पीछे की तरफ ले जाता हूँ। जब मुस्लिम इब्ने अक़बा को भेजा है ना मक्के पे हमला करने के लिए, यजीद ने उसका इंतकाल हुआ, हसन इब्ने नमीर को उसकी सरबराही में। जब वो हमला किया ना काबे पे, यजीद फिन्नार हो गया, लश्कर तितर-बितर हो गया। हसन इब्ने नमीर वहां से फरार होना शुरू किया। बाहर निकल के देखा खैमे लगे हुए हैं, वहां से रोशनी किया, कुछ आग रोशनी नजर आ रही है। करीब गया कि कोई खाना बदोशों का घर है, वहां जाके पनाह ले ले। जब वहां पहुंचा तो सैयद सज्जाद कहीं जाने की गरज से खैमा लगाया हुआ। हल्की सी रोशनी में हसीन के नबी को देखा, कहा मेहमान तुम मुसाफिर है, आ गया है, कहा खैमा खाली कर दो, इसके लिए पानी का इंतजाम करो, इसके लिए खाने का इंतजाम करो। वो रात को खाना पानी पी के सो गया। उसे ख्याल आया ऐसा न हो कि सुबह की रोशनी में अली इब्न हुसैन मुझे पहचान ले। ये कह के रात की तन्हाई में एक दफा खैमे से निकला। अभी खैमे से बाहर निकला, कहा मुसाफिर कहाँ जा रहे हो? अगर सफर पे इरादा है तो कुछ खाना साथ ले जाओ, कुछ पानी साथ ले जाओ। दुश्मन था लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे कहा अरे हुसैन के बेटे शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है। अजीब जुमला, सारे मसाइब इसी जुमले में। क्या कहा? ऐ हसीन इब्ने नबील, मेरा अकबर ऐसा नहीं है कि मैं तुझे भूल जाऊं। अजब अल्लाह, क्या जुमले याद हो गए। अकबर मैदान में गए, आवाज आ रही है, अरे अली अकबर की जंग की आवाज आ रही है, सर उठते हुए नजर आ रहे। ये
یہ رسول کا واسطہ ہماری زبان کو قبول فرما. پروردگار تو یہ شبیہ پیغمبر کی شہادت کی تذکرہ کا واسطہ خدا ماؤ کے کلیجے ٹھنڈے رکھے. کسی ضعیف باپ کے سامنے جوان بیٹے کا لاش نہ اٹھے. بابا کے دن ہے, دعا کیجیے. موت برحق ہے لیکن دشمن کو بھی جوان بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کرنے. لیلا جب پہنچی نا شام کے بازار میں, لوگ کے نیزہ پہ سجے ہوئے سر سے کوئی دشمندار عورت کہہ رہی تھی اس سر کو دیکھ رہی ہوں. کہا میں دیکھ رہوں لیکن دعا کرو اس کی ماں زندہ رہو, اس لیے کہ ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے. تجھے مادر اکبر کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما, ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما. کہ بیماروں نے شفائے کامل عاجلہ عطا فرما, کہ مقروضوں نے قصد نجات دلا, منتظر باسمت کو اشتیاق دے دی جو دنیا سے رخصت ہو گئے. پروردگار نے جواز رمسید میں جگہ عطا فرما. نبی رفتن نبی جو اس ممبر سے وابستہ افراد علی جوہری صاحب, پروردگار یقیناً وہ مرے نہیں ہیں, وہ منتقل ہوئے ہیں. یوں سمجھیے ان کا ممبر یہاں سے وہاں پہنچ گیا جہاں جن کا بیان کے وہ سامنے بیٹھ کے سن رہا ہو. پروردگار ان سب کو درجات عالیہ عطا فرما. جس گھر میں آج یہ فرشیدہ بچھی ہے خصوصاً حمزہ رضوی کی سال ثواب کے لیے, پروردگار یہ شبیہ پیغمبر کا واسطہ اس مرگ جواں سال کو جبار شہزاد علی اکبر میں جگہ عطا فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما, بیماروں کو شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما. صاحب خانہ کے دینی اور دنیائی مقاصد پورے فرما. پروردگار جو گستاخیاں جو خطائیں ہم سے ہوئی ہیں تجھے شہزاد علی اکبر کا واسطہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. ہمیں ولایت علی کے عقیدے پر اور عزاداری شبیر کے عقیدے پر قائم دائم رکھ. ہمارا شمار کہیں اور کوئی نہ ہو کہ حشر کے دن ہمیں عزادار عبد کربلا میں شمار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص. حمزہ رضوی اور دیگر مرحومین کی سال ثواب